السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ ایران اسرائیل تنازع میں امریکہ کی جانب سے ایران پر B-2 جنگی طیاروں کے ذریعے براہ راست حملوں نے نہ صرف جنگ کی نوعیت تبدیل کر دی ہے بلکہ خطے کے ساتھ ساتھ عالمی افق پر بے چینی میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ مذاکرات کی آڑ میں کیا گیا، جس سے امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے سے 2 دن قبل یہ کہنا کہ امریکہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا بلکہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، ایک دھوکہ ثابت ہوا، کیونکہ امریکہ نے وہی کیا جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے مذاکرات کی بات محض دھوکہ دہی اور ایک چال کے سوا کچھ نہیں تھا۔ امریکہ نے مذاکرات کی آڑ میں ہفتے کی شب ایران کے اہم جوہری تنصیبات پر 3000 پاؤنڈ وزنی بم گرا کر دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ امریکہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ امریکی صدر کے بیان اور عمل میں تضاد نے نہ صرف امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا میں غیر یقینی کی فضا بھی پیدا کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا اعلان سامنے آیا ہے، جس میں مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں پر حملے سمیت اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش بھی شامل ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی اگر بات کریں تو اس کی بندش دنیا بھر میں 20% تک تیل کی رسد کو متاثر کر سکتی ہے، جسے ترقی پذیر ممالک سمیت پوری دنیا کے ممالک کی معیشت متاثر ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان جیسی لڑکھڑاتی معیشتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف ایرانی رد عمل سے عالمی معیشت کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، وہیں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، کیونکہ اس حملے سے کویت اور قطر اس جنگ کا براہ راست حصہ بن جائیں گے، جبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے سے روس اور چین جیسی ابھرتی ہوئی عالمی طاقتیں خطے میں اپنا اثر رسوخ برقرار رکھنے کے لیے نئے اتحاد تشکیل دیں گی۔ اس بات کے قوی امکان موجود ہیں کہ روس حالیہ تنازع میں ایران کی بھرپور عسکری مدد کرے گا، جس کا اندیا روس کے صدر نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بار پھر یہ خطہ امریکہ اور روس کی سرد جنگ کی نظر ہو جائے گا، جس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے۔ تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں اس کانفلکٹ کے جن پہ میں کوشش کروں گی کہ آج کی اس نشست میں بات کروں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے، فارمر پریزیڈنٹ ہیں AJK کے سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہنا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، پھر حملہ آور ہو جانا، سفارتی سطح کے اوپر بھی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ایک کرائسس کریٹ ہوا ہے، ایکسپینڈ ہو گیا ایک کانفلکٹ، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں 2 عناصر بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی اپنی شخصیت، کیونکہ جب ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور ایران کو ایک قسم کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر آپ 60 دن تک مذاکرات ہماری شرائط کے مطابق نہیں مانتے ہیں تو آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا 61 دن ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیل نواز قوتیں ہیں واشنگٹن میں وہ بہت مضبوط ہیں اور انہوں نے پہلے دن سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کا ساتھ دینا ہے اور امریکہ بھی حملہ کرے گا، اگرچہ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو اندرونی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفت 2 طرح کی تھی، ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے تھی جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے، اور دوسری جو مخالفت ان کے اپنے کیمپ سے تھی، اپنے حلقوں میں سے تھی۔ تو انہوں نے اپنے حلقوں کے جو اعتراضات تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے حملہ کر دی۔ تو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل ان کی پالیسی کو مشرق وسطیٰ میں بڑھا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کا حوصلہ اور اعتماد بہت بڑھا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں امریکہ کو دعوت دے کے کسی بھی جنگ میں شریک کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اور لوگ جو ہے اس میں بعض لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے۔ اصل میں جب جنگ ہوتی ہے 2 ممالک کے درمیان یا 2 متحارب قوتوں کے درمیان جیسے امریکہ اور ایران ہے، تو ڈسیپشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے ایران نے ڈسیپشن استعمال نہیں کیا۔ ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی استعداد ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے اس نے باقاعدہ ایک، آپ درست کہہ رہی تھی اپنے تعارف میں، کہ جو اس نے ایک طرف اعلان کیا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا، پھر اس نے حملہ کر دیا، پھر اس نے ایک اعتبار سے سفارتکاری کو موقع دیا، پھر موقع نہیں دیا، لیکن جو شرائط وہ ایران کو پیش کر رہے تھے وہ ایران کے لیے قابل قبول تھی، یعنی ناقابل قبول تھی، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے جوہری پروگرام کو صفر کر دیا جائے یا پھر جو ہے اس کے میسائل سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے اس وجہ سے دونوں طرفین میں
یا فریقین میں کسی قسم کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جنگ ہوئی، اور اب جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سر جلد بازی میں امریکہ، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شخصیت کا، جو کہ درست بات ہے، انہوں نے بغیر کیلکولیٹ کیے سر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں تھوڑا سا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں تو طریقہ کار کچھ ڈیفائنڈ نہیں ہے ان کے آئین کے اندر کہ کانگریس کی اجازت اور اس کے بغیر آپ اس طرح کی کسی چیز کا حصہ نہیں بن سکتے، بلکہ آوازیں اٹھی بھی امریکی کانگریس کے اندر سے اس حوالے سے کہ امریکہ کو حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو بھی انٹرنلی رسک کیا اور اپنا وہ جو ایک امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم ناٹ اے پرو وار پریزیڈنٹ، انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا اس معاملے میں داخل ہونے کے لیے۔ جی صحیح ہے، اسی وجہ سے انہیں اندرونی مخالفت ہوئی تھی، خاص طور سے اپنے حواریوں سے اور اپنے حامیوں سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ پیس کے ایجنڈے پہ منتخب ہوئے تھے اور امریکہ فرسٹ یا سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ آپ نے لگایا تھا، تو آپ امریکہ کے اوپر توجہ دیں اور غیر ضروری اور غیر ملکی جنگوں سے اجتناب کریں۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کانگریس کو یہ مکمل اختیار ہے کہ جب بھی صدر امریکہ اعلان جنگ کرے تو اس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کانگریس کا، لیکن ان کو ایک قسم کی چھوٹ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ایک آپریشن ہے، باقاعدہ جنگ نہیں ہے، کہ اس قسم کے قاسم سلیمانی کے لیے آپریشن کیا گیا تھا یا اس سے پہلے جو ہے اسامہ بن لادن کے لیے کیا گیا تھا، اس وقت جو ہے جو صدور تھے انہوں نے کانگریس سے نہیں پوچھا تھا، اور پھر تمام اعتراضات کے باوجود، تمام اعتراضات اور شواہد بھی موجود نہیں تھے، انہوں نے امریکہ نے عراق کے اوپر بھی 2003 میں حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ وہ قانونی موشگافیاں ہیں جن کے اوپر لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، یہ طاقت کی بالادستی ہے اور طاقت قانون ہے، یعنی دنیا کو یہ چیز جلدی سے سمجھ میں آنی چاہیے۔ بین الاقوامی قوانین اس وقت معطل ہیں، بین الاقوامی نظام اس وقت گر رہا ہے، بلکہ گر چکا ہے بڑی حد تک۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں کہ جیسے جو معروضی انداز میں دیکھیں کہ واقعات کس طرح سے رونما ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں کیسے ہونا چاہیے تھا۔ صحیح، درست آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ سر ظاہر ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں، انہیں استعمال کر لیا جاتا ہے کہ باقاعدہ جنگ نہیں ہے، آپریشن ہے۔ تو ایک آپریشن کی آڑ میں امریکی صدر اب اٹھ کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نہیں سمجھتے تھے یا ہم نہیں کہتے تھے کہ رجیم چینج ہونا چاہیے ایران میں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہوگا۔ یہ کتنا سفارتی طور پر معیوب ہے؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اس خطے پر ہم پر کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ نے ایسے پہلے بھی کیا ہے اور اس مرتبہ بھی کر سکتا ہے۔ جو آپ دیکھیں کہ ان کی مختلف حکمت عملیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ یہ کرتے ہیں، ایک لیبیا کا ماڈل ہے، ایک شام کا ماڈل ہے، ایک عراق کا ماڈل ہے۔ تو یہ ماضی قریب کی بات ہیں، اسی صدی کی باتیں ہیں جس میں حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے، امریکہ کرتا رہے گا۔ تو اس کے ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بہت خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ جو آپ وہاں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، ایرانی اس کا بہت برا مانتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں رجیم کہا جا رہا ہے، وہاں ایک جمہوری حکومت ہے جہاں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی جو ہے رہبر کرتے ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ شروع سے اسرائیل کا بھی ارادہ تھا، امریکہ کا بھی ارادہ تھا کہ یہاں نظام حکومت بھی تبدیل ہو اور حکمران بھی تبدیل ہوں، کیونکہ سن 1979 سے لے کر اب تک امریکہ اور ایران کی دشمنی ہے، اور ایران کو یہ بات یاد ہے کہ امریکہ کا یہاں تسلط تھا اور انہوں نے 444 دن امریکن ڈپلومیٹس جو تھے ان کو یرغمال رکھا تھا۔ تو وہ امریکہ وہ چیز بھولا نہیں، اور ادھر ایران جو ہے اس نے ایک مضبوط مستحکم حکومت بنائی، ایک نظام بنایا، عراق سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنی ریاست کو بچایا۔ تو ان میں بھی ایک مصمم ارادہ ہے کہ وہ مغرب کے سامنے، امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کا منظرنامہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں بھی تیاریاں موجود ہیں اسرائیل میں اور امریکہ میں، اور اہل مغرب بھی ان کا ساتھ دیں گے، میرا مطلب مغربی یورپ کے ممالک ان کا ساتھ دیں گے کہ کسی طریقے سے یہاں حکومت اور حکومتی نظام تبدیل ہو جائے۔ اور وہ تبدیل ہونے کے لیے ان کے پاس کئی متبادلات ہیں، ان میں سے یہ جو اسی اندر سے بغاوت کروانا ہے، یا پھر اس کے بعد جو ہے باہر سے لوگوں کو آ کے مسلط کرنا، یا یہاں جنگی شروع کر دینا، یا اس پوری کی پوری ریاست کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دینا، جیسے کہ لیبیا میں کیا، جیسے کہ صومالیہ میں ہوا، جیسے کہ دوسری جگہوں پہ ہوا۔ تو وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سیناریو ہے۔ پاکستان نے
بین الاقوامی قانون کو انووک کرتے ہوئے اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو انووک کرتے ہوئے دونوں حملوں کی مذمت کی ہے، خواہ وہ امریکہ کا ہو یا اسرائیل کا ہو. اب جو ہے اثرات کی، آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کے اوپر کیا منفی اثرات ہوں گے، تو ایک تو پاکستان واحد مسلم جوہری ریاست ہے جو کہ مسلمہ جوہری ریاست ہے، ڈکلیئرڈ ہے. اعلان اس نے یہ کہا ہے کہ میں ایک جوہری ریاست ہوں اور اس کے پاس اس قسم کی استعداد اور قابلیت موجود ہے. لیکن تو اس لیے ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ بھئی مستقبل میں ہم کیسے اپنے اثاثوں کو مزید محفوظ کریں، اپنی قوم کو کیسے متحد کریں اور کیسے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے ملک کی سرحدوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی جنگ یہ طوالت اختیار کرے گی اتنے مہاجرین ایران سے آئیں گے، جیسے افغانستان سے آئے تھے، اور اس کے بعد مہاجرین کی جب یہاں نقل و حرکت شروع ہوگی تو اس میں سے بہت سے دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں، اور ان کی پشت پناہی ہندوستان کرے گا جیسا کہ وہ ماضی میں کرتا رہا ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے افغانستان میں اور ایران میں اور خلیجی ریاستوں میں نیٹ ورکس موجود ہیں ہندوستان کے، جو پراکسی وار کے لیے یہاں پاکستان میں یا اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے واقعات کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر یہاں جو ہے دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں. تو پھر یہ ہماری معیشت کے اوپر، آپ نے خود جو ہے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہماری معیشت کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا، وہ تیل کی قیمتیں ہوں یا اس کے علاوہ، اور آپ نے یہ کہا کہ ہماری معیشت جو ہے ایک اچھا موڑ کاٹ رہی ہے، اس کی طرف مڑ رہی ہے استحکام کی طرف. لیکن اگر اس قسم کا دھچکا لگا اور عالمی منڈیاں ہی بیٹھنا شروع ہو گئی وقتی طور پر ہی صحیح، تو پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے لیے یہ رجحانات بڑے نقصان دہ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ اس ریجن کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ریجن کی جب ہم بات کرتے ہیں سر، تو اور بھی کچھ بڑے پلیئرز بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ امریکہ کو کس طریقے سے جو ہے وہ مغرب سے حمایت حاصل ہوگی. سر ایران کو کیسی حمایت اور کہاں سے حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی؟ مسلم ممالک تو ایز سچ کچھ خاص مجھے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی رہ گیا معاملہ روس کا، چین کا، ہمارا. یہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ایران کو مل سکتی ہے اور کیا وہ ایران کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ برطانیہ کے ایک سابق ایم پی ہیں، ان کا نام ہے جارج گیلووے. تو وہ کل جو ہے ایک پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ پی ایس مورگن کے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت دنیا جو ہے، دنیا کی اکثریت جو ہے مغربی ممالک کو چھوڑ کے، امریکہ اور اسرائیل کو چھوڑ کے، تو دنیا ایران کے ساتھ ہے. یہ بات ہوئی اصولی، سیاسی، سفارتی. تو لیکن عملاً اس وقت جو ہے کوئی بھی ملک ایران کی مدد نہیں کر رہا. اس کے دو طاقتور دوست ہیں، ایک روس ہے اور ایک چین ہے، اور ان دونوں ممالک کے ساتھ ایران کے دفاعی تعلقات ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دفاعی ترسیلات آئیں گی اور آتی رہی ہیں ماضی میں بھی. چین نے ایران کو ٹیکنالوجی میں بہت مدد کی ہے اور دوسرے شعبوں میں، اور اس کے بعد جو ان کے مثالز دیکھیں یا دوسری ٹیکنالوجی دیکھیں اس میں چین کا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہے. اسی طریقے سے روس کے ساتھ بھی اس کے دفاعی تعلقات ہیں. یہ تعلقات برقرار رہیں گے، شاید ان میں اضافہ ہو، لیکن کیا روس اور چین جنگ میں شریک ہوں گے ایران کے دفاع کے لیے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. جہاں تک مسلم دنیا کا تعلق ہے تو وہ زبانی کلامی بات کرے گی، اور جو ہے ایک خلیجی ریاستیں ہیں وہ ایک بہت مشکل پہ پھنس گئی ہیں، کیونکہ اگر وہ ایک طرف ایران کی حمایت کرتے ہیں اور انہوں نے ویسے جو ہے بیانات کی حد تک اس کی حمایت کی ہے، تو وہ یہ کرتے رہیں گے، وہ امارات ہوں، قطر ہو یا سعودی عرب ہو. لیکن ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو وہ امریکہ سے بھی زیادہ دوری نہیں بنا سکتے. تو یہ کچھ ان کے سامنے چیلنج ہے. اب آ گیا مسئلہ گلوبل ساؤتھ کا. تو گلوبل ساؤتھ کی جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں سے ہندوستان اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ بالکل واضح ہے. لیکن جو لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں یا افریقہ کے یا جنوب مشرقی ایشیا کے، یہ سارے کے سارے ممالک جو ہے ویسے سیاسی اور سفارتی طور پر ایران کے ساتھ ہیں، لیکن ان کوئی اس قسم کی سخت ہے، نہ کوئی اس قسم کا ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ایران کی عملاً مدد کر سکیں.
بالکل ٹھیک ہے. تو عملی مدد کتنی ہوگی سر؟ تھوڑا سا آخر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ڈپلومیسی میں کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ آ کے آن دا فیس آف اٹ کچھ کہیں, بیہائنڈ کلوز ڈورز کچھ کہیں, کیونکہ مارک روبیو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مذمت بھی کر رہا ہے ہمارے حملے کی یا اسرائیل کے حملے کی, بیہائنڈ کلوز ڈورز وہ ہماری حمایت کر رہے ہیں, یہ صرف دکھاوا ہے. نہیں, دکھاوا نہیں ہے. یہاں اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور اس کے سب پابند ہیں, تو دکھاوا نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ایک خطرہ بھی مول لیا ہے, اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر اپنا اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ ویسے جو ہے منافقانہ طور پر کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ممالک کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں یا مغربی ممالک کے ساتھ ہیں, تو اس لیے وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے بڑا فنامنن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بہت سے شہری, اور میں جو ہے نا مطلب یہ صرف حکمران جماعت یا اپوزیشن کا ذکر نہیں کر رہا, اس میں بھی بہت سارے ایسے عناصر اور ارکان موجود ہیں, لیکن اس سے باہر جو ہے شہری جو ہے ان کی بہت بڑی تعداد اس جنگ کے خلاف ہے, اور خاص طور سے اس بات کے خلاف ہیں کہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ وزیر اعظم نتن یاہو کا حکم بجا لائے اور پھر جو ہے جا کے جنگ میں کود پڑے. لیکن یہ آپ کو شاید یاد نہ ہو, لیکن یہ میں تاریخ کا حصہ ہے کہ 2003 میں اور 2002 میں جب امریکہ عراق کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا تھا تو دنیا بھر میں اور امریکہ میں بہت مظاہرے ہوئے, لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا تھا. اس مرتبہ بھی انہوں نے جو بھی اعتراضات ہو رہے تھے یا جو بھی صلاح دی جا رہی تھی یا ایڈوائس دی جا رہی تھی اس کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. اور یہ جو حملہ کیا ہے ایک تو تہران کے اوپر کیا ہے. تہران کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے جو امریکہ کے ٹکر کا ملک ہو, وہ ٹھیک ہے ایک علاقائی طاقت ہے لیکن امریکہ کا مد مقابل نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو اپنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے, B-2 بمبرز استعمال کیے ہیں اور سب مرینز سے جو میسائل فائر کیے ہیں, اور اس کے بعد جو یہ انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ان کو جو بنکر باسٹرز استعمال کیے ہیں, یہ ڈیمونسٹریشن آف پاور ٹو رشیا اینڈ چائنا بھی ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بنکر باسٹرز تھے اس قسم کے یہ پہلے کسی جنگ میں عملاً استعمال نہیں ہوئے تھے, اور ان کا وزن ہی دیکھ لیجئے, ایک بنکر باسٹر کا وزن جو ہے وہ کوئی 14,000 kg کے قریب تھا, اور 75 کے قریب جو ہے طیارے اس میں شامل تھے. اور اس وجہ سے یہ دیکھیے کہ اور بہت شدید بمباری ہوئی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس بمباری سے تابکاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بالکل ابھی تک تو خیر اس طرح کے کوئی سائنز نہیں ہے, لیکن یس یو آر رائٹ کہ یہ ایک چیز ہے جو دیکھنے والی ہے. آپ کو انٹرپٹ اس لیے کیا کہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں موجود تھے. اس وقت جو ایک اوور آل سچویشن ہے خاص طور پر ڈپلومیٹکلی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جائے گا, ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے ان کی رائے شامل کریں. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم بات کریں گے جو اس وقت ایک اسرائیل ایران کا تنازع جس میں براہ راست امریکہ جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے, اور ظاہر ہے وہ جو کرائسس ہے, یہ کانفلکٹ ہے, اس کی پوری ڈائنامکس بدل گئی ہیں. اس کے بعد تو تھوڑا سا اس وقت کیا معاملہ ہے, صورتحال کہا جا سکتی ہے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام سے مجھے وقت دیا. سر تھوڑا سا کیسے دیکھ رہے ہیں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو, اور اس کے ایک کمپیریزن میں دیکھ رہی ہوں بہت چل رہا ہے جی کہ ایران میں بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے امریکہ کے بقول, عراق میں سوری, اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد CIA کی اپنی رپورٹ نے آفٹر فیو ایئرز کہا جی کہ وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ لگ رہا ہے یہ؟ اچھا نہیں, اس سے آلدو پلے بک وہی ہے لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاؤں, دیکھیے اس میں تو بالکل وہ بیس لیس تھا, اور وہ عراق کو اس نہج تک لانے میں ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ تھی امریکہ کی, جبکہ اس کیس میں پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. اس میں ایور سنس یہ ایرانین ریولوشن آیا اس کے بعد سے
امریکہ کا ایک ہوسٹائل سٹانس رہا ہے, اور جیسے ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے وہ کمپلین کر رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کہ جی وہ ایران ایک واحد ملک ہے جس میں ڈیتھس ٹو امریکہ یا ڈیتھس ٹو اسرائیل کے نعرے لگتے ہیں, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ہاسٹیج کرائسس اور وہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ شاہ ایران جن کے خلاف وہ ریولوشن آیا تھا وہ بڑے کلوز الائے تھے امریکہ کے, تو یہ چینج امریکن کو سوٹ نہیں کرتی تھی, اور دے نیور ریکنسائلڈ ود دس ریالٹی کہ یہ جو چینج آئی ہے یہ ایک لیجٹیمیٹ چینج ہے, عوام کی جو ہے ان کی امنگوں کے مطابق ہے, اور اگرچہ کہیں تھوڑی بہت کوئی اختلاف ہو بھی تو وہ لوگوں کا اپنا ایک رائٹ ہے, انٹرنل میٹر ہے, اختلافات تو میرے خیال ہے ہر سسٹم میں اور ملک میں ہیں. وہ تو امریکہ میں بھی 50% لوگوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری دنیا مطالبہ کرے کہ امریکہ میں رجیم چینج ہو جانا چاہیے. وہاں پر ایران کے اندر وہ جو سسٹم ہے ان کا گورنمنٹ کا, اس سے اختلاف ہے لوگوں کو, بٹ اگین وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سورن اسٹیٹ کو جو ہے اس کے اوپر پریمپشن کرے آن دی پریٹیکسٹ کہ جی وہ کوئی اپنے دفاع کے لیے کوئی ویپنز بنا رہے ہیں. دیکھیے اگر اسرائیل کو حق حاصل ہے اپنے لیے یہ کیپیبلٹی ایکوائر کرنے کا یا ڈیولپ کرنے کا, تو ایران کو کیوں نہیں ہے؟ ایران کو تو اسرائیل سے زیادہ تھریٹس ہیں, ایران کے اوپر تو سینکشنز ہیں, ایران کے ساتھ تو کوئی اس کے اپنے پڑوسی مسلمان بھائی سو کالڈ ممالک وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر ایسا کیوں نہیں؟ تو یہاں پر یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سبسٹینشیل ایسی چیز ہے جو کہ which is beyond peaceful use of nuclear technology, یہ چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے. اب وہ کس لیول تک ہے یہ ابھی تک ظاہر ہے کوئی اس کے بارے میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ لیکن امریکہ کے سر اپنے انٹیلیجنس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تلسی گبارڈ کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, مارچ کی ہے گو کہ اب 2-3 مہینے پرانی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا ابھی شواہد نہیں ملتے, انرجی پرپسز کے لیے ضرور وہاں پر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن نیوکلیر ویپن بنانے کی طرف ایران ابھی نہیں آیا. اور انٹرسٹنگلی یہ جو پیس جس ایٹم فار پیس کا جو پلان تھا وہ پہلا جو وہاں پہ فیسلٹی ڈیولپ ہوئی تھی ایران میں شاہ کے زمانے میں وہ امریکن کولیبریشن سے ہوئی تھی, تو یہ ہسٹری ہے اس کی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں ایرانین لیڈرشپ بڑی فلیکسیبل رہی ہے. جب اوباما کے ٹائم میں ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے جو اس کی افزودگی جو انریچمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کو انہوں نے اس کا جو ہے اس کی ایکسٹینٹ بھی اور اس کا والیوم بھی وہ دونوں ریڈیوس کرنے پہ ایران ایگری کر گیا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون اگر کہیں ڈیپ ڈاؤن ان کے پلان میں ایک نیوکلیئر آپشن ہے بٹ دے ور ویری فلیکسیبل اینڈ کوآپریٹو, کیونکہ وہ اس کو وے کر رہے تھے اپنے اکنامک پراسپیرٹی کے ساتھ, لوگوں کی ویلفیئر کے ساتھ. اور obviously سر ابھی بھی مجھے نہیں پتا یا کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی ہے کہ کوئی کسی چیز پہ اگری کیا یا نہیں کیا, لیکن سر بات چیت تو ہو رہی تھی ایران کی اور امریکہ کی. ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے کہیں نہ کہیں اسے سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی ایک دم سے پہل کی اور یہ حملہ کیا, اور اب ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ڈیل کو جو ایک نیوکلیئر نیگوسیشن ہو رہی تھی ایران کے ساتھ, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو آ کے جو ہے ڈسون کیا. پھر جو اسیسینیشنز دو ہوئیں امریکن بحیث پہ, ایک ان کے ان کا جو ملٹری لیڈر تھے اور دوسرے ان کے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ. پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑا 2012 میں ایک اسرائیل نے ان پر ایک سائبر اٹیک کیا ان کی, جس میں ان کے سینٹریفیوگز اور وہ جو اس طرح کی فیسلٹیز تھیں ان کو انٹرپشن اس پہ کی گئی. تو یہ کوششیں تواتر سے ہو رہی ہیں اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں نیوکلیئر کلب اور خاص طور پہ اس پہ جو P3 ممالک ہیں جو یورپین یعنی یو کے, فرانس اور امریکہ, کہ وہ کس طرح ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں باقی ساری دنیا کو کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہ ہو. اور یہی دورہ معیار ان کا پاکستان کے ساتھ بھی تھا. ہمارے اوپر نہیں سینکشنز لگتی رہیں جب ہم نے انڈر کمپلشن وہ پروگرام کیا. ہماری تو ایک بڑی اچھی سیفٹی کی ہسٹری ہے, ہمارے ساری فیسلٹیز اوپن تھیں, انٹرنیشنل
इंटरनेशनल वॉच पे थी, लेकिन हमें भारत ने मजबूर किया तो हम हॉट बॉर्डर विद इंडिया और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वहां कुछ और। दोहरा मयार को रिफ्लेक्ट करती है, और मेरे ख्याल है कि इसमें ईरानियन का जो स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पे बात करती हूँ सर, मज़ीद मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। जिन प्लांट्स को निशाना बनाया गया है उनकी क्या अफादियत है, उसको लेकर भी बड़ी बातचीत हो रही है, उस पर भी कुछ बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात सर हम कर रहे थे, एक तो जो ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, उनकी उस पर भी मैं बात करती हूँ कि कितनी सपोर्ट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। लेकिन सर जो हमला किया और जिन प्लांट्स को निशाना बनाया अमेरिका ने, उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। बिकॉज एक इंप्रेशन इस वक्त ये, या एक इन्फॉर्मेशन भी ये सामने फ्लोट हो रही है कि ये वो प्लांट्स थे ही नहीं जिनके ऊपर डाउट है कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाने का किसी किस्म का कोई काम हो रहा है, या अफजोदगी उस लेवल के ऊपर है कि इससे आगे जो है वो बम बन सकता है। उनके यहाँ दो तरह की न्यूक्लियर प्लांट्स या फैसिलिटीज आप कह लें थी। एक वो जो IAEA के साथ प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड थी, और वो वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस हो रही थी। तकरीबन 20 सालों पर मुहित अरसे में वो इंटरनेशनल गारंटीज देते रहे कि ईरान जो है वो वेल विद इन दी सेफगार्ड्स, ईरान पीसफुल पर्पस। उन्होंने अभी भी कुछ इसी तरह की कोई रिसेंटली भी रिसेंटली दी, लेकिन लेटली आके उनका किरदार जो है ना थोड़ा ड्यूबियस हो गया। क्योंकि देखिए, वो जब अमेरिका किसी चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, तो जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बशमूल UN के, वो फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा स्पॉन्सर या फंड प्रोवाइडर होता है इन तमाम अदारों के लिए। तो वो उन अदारों की अपनी नौकरियां जो है ना वो अमेरिकन विद इन दी ब्लेसिंग ऑफ अमेरिकन हैं। तो अनफॉर्चुनेटली तो उसमें दो फैसिलिटीज थी जो ईरान ने थोड़ी लेटर स्टेज पे डिक्लेयर की, और उस पर पहले कोई और रिपोर्ट एक आ गई किसी इंटेलिजेंस सोर्स से, और वो भी सोर्स इस तरह का था कि सपोजिडली किसी जगह से उसके जो उस प्लांट के सेंट्रीफ्यूग्स और उन चीज़ों के जो ब्लूप्रिंट्स थे वो किसी फिजिकल जो है रेड के बाद किसी ने वहाँ से रिट्रीव किए, और वो किसी सोर्स के ऊपर उसको मुसाद ने फिर उसको आउट किया, जबकि उसको उस वक्त सुप्रीम लीडर ने ईरान के उसको डिनाई किया। लेकिन बहरहाल अब तमाम फैसिलिटीज़ डिक्लेयर्ड हैं, और उनमें दो इश्यूज हैं। एक ये है कि उसमें एनरिचमेंट कितनी हो रही है डेंजरस लेवल पर, जिसको वो कहते हैं 3.67 उन्होंने एक बेंचमार्किंग की हुई है, जिस पे एक ज़माने में ईरान एग्री कर गया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ठीक है हम अपने बाकी जो हैं उन सबको जो है ना वो ख़त्म कर देंगे, और कैप करके इसको विद इन दोज ग्रीन लिमिट्स ले आएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर दूसरे अटैक होना शुरू हो गए और एक होस्टाइल एटीट्यूड, तो फिर ईरान ने भी अपना स्टांस चेंज किया, और ईरान ने कहा कि अब हम अपनी मर्जी से जो है इसकी एनरिचमेंट करेंगे। और दूसरे उनके पास ये फिसाइल मटेरियल उनका अपना लोकल है जिसको वो कर रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सिंग। यस वो आई थिंक ये भी तो एक बात है ना जो बहुत अर्क करती है कि वो नहीं ट्रेसेबल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसी का दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब उनकी जो ये 5 या 6 फैसिलिटीज हैं उसमें किस जगह पे क्या काम हो रहा है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज ऑल गैस वर्क। उनमें से जिनके ऊपर अटैक हुए हैं उनको डैमेज कितना हुआ है, अगेन इट्स एनीबॉडीज वाइल्ड गैस। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जिन टाइमिंग्स में उन्होंने ये फैसिलिटी डेवलप की, हमें उनको ये चीज़ ग्रांट करनी चाहिए कि वो उस वक्त की जो एरियल थ्रेट्स थी उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये इसकी सिविल इंजीनियरिंग की होगी। आई मीन दे वुड बी नाइव के वो इतनी थ्रेट्स के होते हुए वो उसको किसी ऐसी इंटरमीडिएट डेप्थ पे रखेंगे कि जहाँ पे जो अवेलेबल एसेट्स हैं अमेरिकन के पास या इजराइल के पास वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड ना कर सके वेल इन टाइम। सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट मेक्स सेंस, किसी भी मुल्क की तरह उनको भी राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जैसे आपने पहले कहा। सर थोड़ा सा जल्दी कर दी नोबेल इनाम की जो नामजदगी कर दी, उसके अंदर थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, बिकॉज इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी नाइसली कि अगले दिन हम उन्हीं की मजम्मत कर रहे हैं जिनको हम अमन अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट कर रहे थे। जी मुझे नहीं पता वो क्या हालात थे जिसमें इतनी उजलत में हमने ये काम किया। देखिए डिप्लोमेटिक टैक्टिक तो नहीं था सर कि ये करने से शायद ये थोड़ा सा टल जाएंगे कि अब
देखिए ये ऐसे ही है कि खुदा ना हंसता किसी घर में कोई डाका डालने आए तो आप उसको ये उसके हाथ में हथियार भी हों तो आप उसके कहेंगे आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आए ना खाना खाएं, तो आपके ख्याल में उस खाने की या उस आपके उसके जो लॉलीपॉप है उसके इवज़ वो अपने डाका नहीं डालेगा। तो अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन इन्वॉल्व, ये इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ इजराइल। इजराइल एक्चुअली जो है वो उनके एक जैसे यूरोपियन एक उसने कहा कि इजराइल इज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर अस। तो इजराइल तो आगे क्योंकि उसका तो काम है शुरू से नाजायज रियासत है तो वो तो इस तरह के काम कर सकता है, तो इन्होंने अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखते हुए इजराइल के थ्रू ये काम करवाया, कंधा उनका इस्तेमाल करते हैं। और तो अमेरिका शुरू से इन्वॉल्व है, सिर्फ अभी ये फर्क आया है कि अमेरिकन एसेट्स डायरेक्टली बीइंग ऑपरेटेड बाय अमेरिकन्स वो यूज हुए, अदरवाइज तो फर्क कोई नहीं है, इतनी ज्यादा डायनामिक्स। देखिए और सर हमारे रोल जो हम कह रहे हैं क्या एनवायरनमेंट अमेरिका ने प्रोवाइड की, तो वो सारे मुल्कों की एयर स्पेस, सारे मुल्कों में एयर डिफेंसेस वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए, तो इतनी स्ट्राइक्स हुई। सर इतने वोलेटाइल रीजन और सिचुएशन के अंदर हम कौन सा स्टेबलाइजर है, हम क्या रोल प्ले करेंगे इस पे, क्या व्हाट डू यू हैव? देखिए स्टेबलाइजर हम हो सकते हैं वो इस तरह से कि हमारा एक कद काठ है इस रीजन में, हमारा एक रोल बनता है, हमारे रिलेशनशिप हैं, और फिर जो नेचुरल एलाइज इस वक्त हैं ईरान के या इस रीजन में। देखिए अब आप इस तरह देखें कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक ये जो रीजन है, ये इसको कौन रूल कर रहा है या गवर्न कर रहा है, इसको स्ट्रेटजिकली रशिया और चाइना कर रहे हैं। हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी हमारे ग्रोइंग अच्छे रिलेशनशिप हैं, और मुसलमान मुल्कों में अमूमी तौर पे हमारा एक अच्छी एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है, जो ख़ास तौर पे अब चूँकि हम एक फातह के तौर पे निकले एक कॉन्फ्लिक्ट से, तो उससे हमारी जो एक माइट है, किया हमने अपने आप को जो एनर्जाइज किया है, अब हम रीअसर्ट करने की पोजीशन में है। तो उस लिहाज से हम स्टेबलाइजर के तौर पे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने कार्ड्स बड़े टैक्टफुली खेलने चाहिए। देखिए ये सारी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं, आज उनको हमारी ज़रूरत है तो वो हमें पैम्पर कर रहे हैं, और हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इससे पेशतर ये कम से कम वो जो कहते हैं हिस्ट्री के बारे में अमेरिकन पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशनशिप की कि दिस इज हिस्ट्री ऑफ 4 मैरिजेस एंड 5 डिवोर्सेस, तो ये माजी में भी हमारे साथ ये होता है, और ये तमाम डिवोर्सेस जो हैं ये अमेरिका की मर्जी से हुई हैं, कभी हमारी मर्जी से नहीं। चलें बस वक्त खत्म हो गया सर, वरना मजीद आपसे बात करते आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया है। मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।